سلا بچھا دے اور رب کو رو کے دکھا دے، قسم خدا کی اس لیے یہ رات بھی گئی تھی، مگر میں کہتا ہوں ہم نے غفلت میں رات گزاری، کوئی میلوں میں ہے، کوئی بازار میں ہے، کوئی تماشوں میں ہے، خبردار خبردار ایسے بخشش نہیں ہوگی، بلکہ بریلی سے آواز آتی ہے، آج لوگوں کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں ہمیں امان۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم۔ بھائی اس کا ایکو کم کرو، ایکو کم کرو، آواز صاف نہیں آ رہی، ایکو ختم کرو۔ تمام شعراء لوگ نبٹ چکے ہیں، سمجھے؟ اب آواز جو ہے ایکو کم کر دو، آواز کھول دو جہاں تک سیٹی نہ مارے۔ بریلی کا امام کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ جناب گلریز بھائی نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے برسی کا پروگرام سجایا ہے، سمجھے؟ آج بندہ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ آپ کی ماں آپ سے کتنی محبت کرتی ہے، کتنا پیار کرتی ہے، سمجھے؟ کتنی محبت کرتی ہے ماں کی ممتا، اللہ پر ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ میری اوقات کیا میں بیان کروں، میں نے تو تاریخ میں صرف اتنا پڑھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے قیدی بنا کر بیچ دیا تھا، بھگورا کہا تھا، اس لیے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے، جیسے ہی آپ کو خریدار سواری پر لے کر چلے ہیں، راستے میں آپ کو جان کے قبرستان نظر آئے، قبرستان میں آپ کو اپنی ماں کی قبر نظر آئی، اور دل نے کہا یوسف جہ قبر سے دور جا رہا ہے، اپنی ماں کو سلام کر لو، قبر کو سلام کر لو۔ اللہ اکبر، آپ کے ہاتھ اور پاؤں بندے ہوئے تھے، آپ نے اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرایا اور چل نہیں سکتے تھے، کوہنیوں کے پل چلتے ہوئے ماں کی قبر پر گئے ہیں، اور اپنا گال ماں کی قبر پر رکھ کر کہتے ہیں اے ماں دیکھ، اے ماں دیکھ، جن ہاتھوں پہ تو آج، جن چہرے پہ تو پیار کرتی تھی، جن کلائیوں پہ تو پیار کرتی تھی، آج ان پہ رسیاں بنی ہے۔ تاریخ گواہ ہے حضرت یوسف کا رونا، آج سے تاریخ اور آگ زدہ ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جب حضرت یوسف کو ماں اتنی پیاری لگی ہوگی تو پھر فاطمہ کو کتنی پیاری، حضرت جو ہے حسن کو فاطمہ کتنی پیاری لگی ہوگی، حضرت امام حسین کو فاطمہ کتنی پیاری لگی ہوگی۔ ہائے ماں کی قبر انور پر رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد میں کہتے ہیں اے ماں دیکھ، تیرا بیٹا وہاں جا رہا ہے جہاں جانے کے لیے تُو نے دودھ پلا کے پالا ہے، اے ماں دیکھ، میں تیرا وعدہ پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہائے ماں کی قبر انور پر نظر رکھ کر روتے ہیں حضرت فاطمہ۔ اب میرے پاس حضرت فاطمہ، لوگ کہتے ہیں قبر کیسے آواز آ سکتی ہے، قبر کیسے بول سکتی ہے، مجھے بتا تو صحیح۔ اگر جامی 4 مصرے لے کر حضور کی بارگاہ میں جائیں تو حضور کہیں جامی کو روکا جائے، اگر یہ اندر تک آ گیا تو مجھے ہاتھ نکال کر مصافحہ کرنا پڑے گا۔ ارے مجھے بتا تو صحیح، وہ تو پھر فاطمہ کی مزار ہے۔ اللہ اکبر، فاطمہ کہتی ہیں اے بیٹے غم نہ کر، جا، تو جب شہید ہو کر سواری سے نیچے گرے گا، اس وقت تو زمین پر نہیں بلکہ فاطمہ کی جھولی میں آتے گا۔ ماں ہوتی ہے، ماں کی کوئی ممتا نہیں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، نبی کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین ان اولادہما کدعاء النبی ان امتی، کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے کہ مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں۔ یہ نبی کی حدیث ہے، اور نبی کی بات پتھر کی لکیر ہے۔ اگر نبی دن کو کہہ دیں رات تو رات ہونی ہے، سمجھے، اور رات کو کہہ دیں صبح تو صبح ہوگا۔ اسی نبی کی بات ہے کہ کوئی میری بات نہیں ہے، مفتی فہیم صاحب کی بات نہیں ہے، بلکہ وہی نبی ارشاد فرما رہے دعاء الوالدین ان اولادہما کدعاء النبی ان امتی، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے کہ مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں۔ اماں کو ستا رہا، ابا کو ستا رہا، پیر کو کاندھے پر رکھ کے گھوم رہا، سمجھے؟ آج یہ ہمارے حالات ہیں، اماں کو ستا رہا، ابا کو ستا رہا، پیر کے سامنے یوں ہاتھ جوڑ کے بیٹھا، ہاں سرکار، ہاں سرکار۔ جب تک آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہیں ہیں، آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، چاہے وہ عبادت فرضی ہو یا نفلی ہو، یعنی نماز ہو یا جلسہ، سمجھے؟ آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا چلوں، حضرت مالک بن دینار، یہ حضور کی حدیثیں لکھتے تھے، بیان کرتے تھے۔ حضرت مالک بن دینار یہ جب حج کرنے کے لیے گئے، جب ان کے حج کے سارے ارکان ادا ہو گئے، جب گھر آنے کا وقت آیا، ساتھیوں نے حضرت مالک بن دینار سے کہا چاہے مالک بن دینار آؤ، یہ آج آخری رات ہے، آؤ کچھ جو ہے خریدار کر لیتے ہیں، آج یادگار کے طور پر کچھ سامان خرید لیتے ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار نے کہا تھا جاؤ، تمہیں سامان خریدنا ہے تو خریدو، میرا مالک کا
کہنا یہ ہے کہ آج یہ آخری رات ہے، اس کو کعبے کے صحن میں بیٹھ کے گزاروں گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی رات کے دو حصے یعنی رات کا جو ہے آخری حصہ آیا ہے، اس کے بعد میں آپ اللہ جو ہے کعبے کے صحن میں عبادت میں مشغول ہے، آسمان سے دو فرشتے آئے اور آ کر آپ کے پاس میں بیٹھ جو ہے باتیں کرنے لگے۔ ایک فرشتہ کہنے لگا کہ اس سال کتنے حاجی آئے ہیں؟ کہ اس سال 1,00,000 حاجی آئے ہیں۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنوں کا حج قبول کر لیا ہے؟ تو دوسرے جگہ فرشتے نے کہا تھا اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کے علاوہ سب کا حج قبول کر لیا ہے۔ جب مالک بن دینار اتنا سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، سمجھے پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس مجھے پتا ہو تو صحیح۔ وہ سوچنے لگتے ہیں کہ وہ کم نصیب میں ہی تو نہیں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں میں میرا حج قبول نہیں کیا ہے۔ کہنے لگے وہ کون سا ایسا کم نصیب ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں میں حج قبول نہیں کیا ہے؟ حضرت مالک بن دینار اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد میں ان فرشتوں کے پاس گئے ہیں اور جا کر کہتے ہیں ارے جانے والو ذرا یہ تو بتاؤ وہ کم نصیب کون ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں میں حج قبول نہیں کیا ہے؟ ہم فرشتوں نے کہا تھا کہ نام اس کا عبد الرحمن بن شیران ہے۔ کہا کہاں ملے گا؟ کہ جاؤ فلاں مقام پر ہے۔ اور اس سے اتنے میں سوچ ہی رہے تھے کہ آپ وہاں سے چلتے ہیں، اتنے میں آسمان سے ایک چٹھی گری، اس میں لکھا تھا کہا مالک بن دینار کہا جی، کہا کہ جاؤ عبد الرحمن بن شیران ہے فلاں مقام پر ہے، اس سے جا کر کہہ دو کہ ہم نے اس کا حج قبول نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے وہ پڑھا اور آپ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں اس مقام پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں آپ کیا دیکھتے ہیں ایک شخص معذور ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے، ایک آنکھ نہیں ہے۔ آپ نے جا کر سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگا لگتا ہے یہ کہنے آئے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا حج قبول نہیں کیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے جب اتنا سنا تو پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نادان ذرا بتا تو صحیح تجھے یہ کیسے پتا چلا کہ میں تجھ سے یہ بات کہنے آیا ہوں؟ تو اس عبد الرحمن بن شیران نے کہا تھا کہ تم تو آج آئے ہو، میں 7 سال سے مسلسل حج کر رہا ہوں، ہر حج کے بعد یہاں آ کر بیٹھتا ہوں، اتنے میں پیچھے سے بندہ آ جاتا ہے کہتا ہے کہ سب نے تیرا حج قبول نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مالک بن دینار نے اتنا سنا تو اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نادان بتا تو صحیح ایسی کون سی خطا کر کر بیٹھا ہے، ایسا کون سا ظلم کر کر بیٹھا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتوں حجوں کو تیرے منہ پر مار دیا ہے؟ تو عبد الرحمن بن شیران نے کہا تھا کہ تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا میرا نام مالک بن دینار ہے، میں حضور کی حدیث سے بیان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب عبد الرحمن بن شیران نے کہا تھا کہا اگر اتنا نیک ہے تو میرا درد دل بھی سن لے، اگر اتنا نیک ہے تو میرے دل ہے دل دے درد بھی سن لے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں بتاؤ، کہا کہ 7 سال ہو گئے ہیں میری ماں مجھ سے ناراض ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتوں حجوں کو میرے منہ پر مار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے مالک بن دینار کہتے ہیں نادان جب تجھے پتا ہے کہ تیری ماں تجھ سے ناراض ہے اور تیری ماں کی ناراضی کی وجہ سے تیرے ساتوں حجوں کو تیرے منہ پر مار دیا گیا ہے تو پہلے جا کر اپنی ماں کو کیوں نہیں منا لیتا ہے؟ پہلے جا کر اپنی ماں کو کیوں نہیں منا لیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب عبد الرحمن بن شیران نے کہا تھا اے مالک بن دینار میں تمہیں کیا بتاؤں، میری ماں ہے کہ مانتی ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہاں ہے تیری ماں؟ کہا کہ وہ بھی حج کرنے آئی ہے۔ کہا کہاں ملے گی کہ میں کہے کہ تیری ماں سے تیری بات کرا دیتا ہوں، مجھے بتا کہاں ملے گی؟ تو اب جو ہے عبد الرحمن بن شیران نے کہا تھا جاؤ مینا کے میدان میں چلے جاؤ، آدھی رات ہوگی، چراغ جل رہا ہوگا، خیمے کے اندر چراغ جل رہا ہوگا اور جس خیمے کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوگی وہی خیمہ میری ماں کا خیمہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب مالک بن دینار نے عبد الرحمن بن شیران کے پاس سے سفر شروع کیا ہے اور اس جگہ پر گئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں آدھی رات ہے، چراغ جل رہا ہے اور قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے جا کر دروازے پر دستخط دی، دستخط دینے کے بعد میں آپ نے سلام کیا، کہتے ہیں خاتون اندر آنا چاہتا ہوں، اجازت دے اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ اکبر۔ ماں نے کہا کون ہے تو؟ کہہ رہے کہاں کا رہنے والا ہے، کیا کام ہے تجھ سے؟ کہا کہ مجھے مالک بن دینار کہا جاتا ہے، میں حضور کی حدیث بیان کرتا ہوں، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اگر اتنا نیک ہے تو اندر آ جا، اجازت ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں جیسے ہی مالک بن دینار اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ خاتون گھٹن جھکا کر بیٹھی ہے، سر پر دوپٹہ پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جا کر کہا تھا اے ماں ذرا یہ تو بتا تو اکیلی حج کرنے آئی ہے یا تیرے ساتھ اور کوئی بھی ہے؟ تو اس ماں نے کہا تھا کہ میں اکیلی حج کرنے آئی ہوں۔ کیا تیرے پاس مالک بن دینار نے کہا تھا کیا تیرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے؟ تو ماں کی آنکھیں برسنے لگی، ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری مرتبہ آپ نے پھر کہا اے ماں بتا تو صحیح اگر تیرے پاس کوئی اولاد ہے تو تو اکیلی حج کرنے کیوں
کیوں آئی ہے؟ ماں نے جواب نہ دیا. تیسری مرتبہ پھر کہا مالک بن دینار نے, کہا کہ بتاؤ تو صحیح, اگر اولاد ہے تیرے پاس تو تو اکیلی حج کرنے کیوں آئی ہے؟ اللہ اکبر. اب اس ماں کا جملہ سنو. ماں کہتی ہے اے مالک بن دینار میں تمہیں کیا بتاؤں, میں بے اولاد تو نہیں ہوں, خدا نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا ہے, لیکن 7 سال ہو گئے ہیں میرا بیٹا دروازے پر نہیں آیا ہے. اللہ اکبر. اب مالک بن دینار نے کہا تھا اے ماں اگر تو اجازت دے تو تیرے بیٹے کو میں لا کر دوں گا, اگر تیرے اجازت ہو تو میں تیرے بیٹے کو تیرے پاس لا کر آؤں گا. ماں نے کہا تھا اے جانے والے تیرا احسان ہوگا, اے جانے والے تیرا احسان ہوگا, میرے بیٹے کو میرے پاس لا دے. اللہ اکبر. اب مالک بن دینار وہاں سے سفر شروع کرتے ہیں اور اب عبد الرحمن بن شیران کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں چل میں نے تیری ماں کو منا دیا ہے. اللہ اکبر. اب عبد الرحمن بن شیران کا ہاتھ مالک بن دینار کے ہاتھ میں ہے اور جیسے ہی جاتے ہیں اب دروازے پر گئے ہیں, دروازے پر جا کر عبد الرحمن بن شیران نے آواز دی تھی اے ماں تیرا بیٹا آیا ہے, اندر آنے کی اجازت دے, اندر آنے کی اجازت دے. اللہ اکبر. جب ماں نے اتنا سنا ماں نے کہا خبردار اگر اندر آنے کی جرت بھی کی, اگر اندر آنے کی تو نے کوشش بھی کی, خبردار جا جہاں سے آیا ہے وہاں سے چلا جا, میں تیرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتی ہوں. اب مالک بن دینار اتنا سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں نادان ذرا بتا تو صحیح ایسی کون سی خطا کر کر بیٹھا ہے, جب میں تیری ماں سے تنہائی میں ملا تھا تو تیری ماں کی دل کا درد کچھ اور تھا, مگر اب جب تو آیا ہے تو ایسا کون سا ظلم ہے جو تیری آواز سے تر و تازہ ہو گیا ہے, ایسا کون سا ظلم ہے جو تیرے لہجے سے زندہ ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اب مالک بن دینار وہاں سے چلتے ہیں تو عبد الرحمن بن شیران نے دامن پکڑ لیا, کہا حضرت جی جب یہاں تک لائے ہو ماں سے معاف بھی کرا کر لے جاؤ, قسم خدا کی, کہا قیامت تک احسان نہیں بھولوں گا. اللہ اکبر. کہا کہ جی حضرت جی آپ جو ہے مجھے ماں سے معاف کرا کر جانا. اللہ اکبر. اب ماں سے جو ہے مالک بن دینار گزارش کرتے ہیں اے ماں ایک بار اندر آنے کی اپنے بیٹے کو اجازت دے دے. اللہ اکبر. جب بار بار مالک بن دینار اصرار کرتے ہیں تو ماں کہتی ہے اچھا لے آؤ اندر لے آؤ. اللہ اکبر. جیسے ہی اندر گئے ہیں مالک بن دینار نے کہا تھا اے ماں اب ذرا چہرے سے رپٹہ تو ہٹا, اب اپنے بیٹے کی خطا تو بتا. اللہ اکبر. ماں نے جو ہے کہا اگر اس بیٹے کی خطا پوچھتے ہو تو سنو. کہا کیا خطا ہے؟ کہا رمضان شریف کا مہینہ تھا, میں روزے سے تھی اور یہ باہر سے شراب کے نشے میں آیا, اس کے ہاتھ میں گوشت کا ٹکڑا تھا, اس نے مجھ سے کہا تھا اے ماں میرے لیے یہ گوشت بنا دے. اللہ اکبر. میں نے اس سے کہا تھا کم بخت ایک تو رمضان شریف میں روزے نہیں رکھتا, اوپر سے اس مہینے میں شراب پی کر آیا ہے, نشے میں رہ رہا ہے. کہا کہ اس نے مجھ سے کہا تھا اے ماں مجھے یہ گوشت بنا دے, تو میں نے اس سے کہا تھا کہ میں شام تک تیرے لیے کوئی چیز بنا کر نہیں دے سکتی ہی. اللہ اکبر. مالک بن دینار کہتی, مالک بن دینار سے ماں نے کہا تھا اے مالک بن دینار میں تمہیں کیا بتاؤں, میرا بس اتنا کہنا تھا اس نے میرے منہ پہ تماچا مارا, اس کی تماچا مارنے کی وجہ سے میری ایک آنکھ باہر نکل گئی. اللہ اکبر. اس کے بعد میں کہا اس نے مجھے تندور میں دھکا دے دیا, یہ دھکا دے کر باہر چلا گیا, آج تک میرے جلے ہوئے نشان نہیں گئے ہیں. ماں نے آستین اوپر کی, ماں کا ہاتھ جلا ہوا تھا, چہرے سے کپڑا ہٹایا, ماں کی آنکھ نہیں تھی. اب مالک بن دینار نے کہا تھا اے ماں اب تو معاف کر دے, جو آنکھ تیری نکلی تھی وہی آنکھ اس بیٹے نے اپنی نکال لی ہے, جس ہاتھ سے اس نے تجھے تماچا مارا ہے وہی ہاتھ اس نے اپنا کاٹ لیا ہے. اللہ اکبر. ماں نے اتنا سنا ماں کا دل درس گیا, ماں کا لہجہ ٹھنڈا ہو گیا. ماں نے کہا اے بیٹے, ماں جو ہے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتی ہے, کہتی ہے میرے لال تو نے اپنی آنکھ کیوں ضائع کر دی, تو نے اپنا ہاتھ کیوں کاٹ دیا, کاش تو پہلے ہی کسی کو سفارش بنا کے لے آتا. اے بیٹے میں تو ماں تھی, میں تو تجھے پہلے ہی دن معاف کر دیتی. اے بیٹے جب نے کہا تھا کہ تیرا حج قبول نہیں ہے تو پہلے ہی کسی کو سفارش بنا کے لے آتا. اللہ اکبر. اب ماں چلال میں آ گئی. ماں نے کہا تھا اے رب قدیر آج میں نے اسے معاف کر دیا ہے, آج تو بھی اسے معاف کر دے. اللہ اکبر. اب مالک بن دینار وہاں سے چلتے ہیں تو آواز آتی ہے اے مالک اتنا کام اور کرتا جا, اگر آج اس کی ماں نے اسے معاف کر دیا ہے تو آج ہم نے اس کے ساتھ تو حجوں کو مقبولیت کا درجہ عطا کیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ, عظمت مصطفیٰ, عظمت والدین. واہ بھائی واہ, بہت اچھا, زندہ باد زندہ باد.
माँ بہت اچھا بے ماں شک ہوتی ہے. سمجھے ایک بات اور، آج ہمارے ممبروں سے بھی ماں کی اتنی شان بیان کر دی گئی کہ بندہ باپ کو بھول گیا. جی جو بھی کوئی آتا حضرت ماں کی شان بیان کرنا، شاعر کا ماں کی شان میں کلام پڑھ دینا، ماں کی شان میں مجھے بتا ابا کا جی ابا کیا سوچا تھا. جو بھی کوئی آتا ماں کی شان بیان کر دینا. ایک ذہن دیا جاتا ہے کہ نہیں جی ماں پیار کرتی ہے، باپ پیار نہیں کرتا. سمجھے اس کا لہجہ سخت ہوتا. سمجھے وہ اگر تیرے اوپر ذرا سا کچھ تکلیف آ جائے نا تو ماں رو جاتی ہے، باپ نہیں روتا. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ گھر کی ہمت اس سے سلامت ہے. اگر وہ رو دیا اس لیے وہ جانتا ہے. مجھے بتا آج ہم مکان بنا دیا، ماں کی دعا. سمجھے کوئی گاڑی خریدی، ماں کی دعا. ٹیمپو کے پیچھے لگا ماں کا آشیرواد. بتا ابا کا تیرے لیے پوری زندگی بس دعا کرتا رہا. ماں تو ٹھنڈ کے سائے میں، جب جیٹ بسائٹ کی گرمی ہوتی ہے تو ماں تو جو ہے گھر کے اندر ٹھنڈ میں ہوتی ہے، گھر کے سائے میں ہوتی ہے، لیکن گرمی میں اینٹیں باپ ڈھوتا. جب بجلی کڑکتی ہے ماں تو اندر ہوتی ہے، لیکن جان ہتھیلی پر رکھ کر باپ. بے شک اس لیے کبھی بھی اللہ تمہیں کوئی چیز دے، کبھی بھی گاڑی خریدیں یا مکان بنائیں تو کبھی یہ صرف یہ نہیں لکھنا کہ یہ میری ماں کی دعا. لکھنا مسکرا کے لکھنا یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے، یہ میرے والدین کی دعا ہے. سمجھے آج ہم جو ہے باپ سے نفرت کروا رہے ہیں ایک طرح سے. سمجھے اس لیے محبت دونوں سے کرنا، محبت دونوں سے کرنا. دعاء الوالدین ان اولادہما کدعاء النبی ان امتہ. اب جو ہے مفتی صاحب فرمائش آئی تھی حضرت علی کے 12 سوال ہوگی. جی جی حضرت علی کے 12 سوال. سمجھے یہ حضرت علی کون ہے؟ بتا دوں حضرت علی کون ہے؟ لاسٹ گھڑیاں چل رہی ہیں بس، اس کے بعد میں پروگرام ختم ہے. حضرت علی وہ علی ہیں، نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، علی اس کا دروازہ. جب یہ بات توڑی تو کچھ یہودیوں کے کانے تک یہ بات پہنچی. انہوں نے کہا کہ علی کے بارے میں ایسا کہا، تو کچھ نے کہا ارے کہہ دیا ہوگا داماد ہیں. سمجھے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں کیا ہے علی. 12 یہودی اکٹھا ہوئے، اور چوٹی کے یہودی ایسے ویسے نہ تھے، کوئی توریت کا حافظ، کوئی زبور کا حافظ، کوئی انجیل کا حافظ، وہ بڑے بڑے علامہ تھے اپنے وقت کے. سمجھے انہوں نے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں کیا ہے علی. تو ان 12 لوگوں نے 12 سوال اکٹھا کیے. کتنے؟ 12 سوال اکٹھا کیے. آپ جیسے ہی مدینہ شریف گئے وہ 12 یہودی، تو اس وقت حضرت علی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. کیا کرنے؟ نماز پڑھنے. آپ کے ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن کا ہاتھ تھا اور دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ تھا. سمجھے 12 یہودیوں نے آپ کو آگے سے آ کر گھر لیا. سمجھے اور آ کر حضرت علی سے پوچھا کہ یہاں علی کون ہے. حضرت علی سے پوچھا کہ علی کون ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں ہی علی ہوں. تو آپ کو یوں اوپر سے نیچے تک دیکھا تو کہنے لگے کیا مدینے میں کوئی اور بھی علی ہے؟ حضرت علی نے مسکرا کر کہا تم مدینے کی بات کرتے ہو، اس وقت ساری زمین پر ایک ہی علی ہے. سمجھ گئے اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائی. کہا کہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. کہا کہ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. کہا پوچھو. اس وقت حضرت علی نماز کے لیے جا رہے تھے، کہا جلدی پوچھو میں نماز کے لیے جا رہا ہوں. تو وہ خوش ہوئے، کہنے لگے لو جان بچا کر نماز کا بہانہ لے رہے ہیں. تو حضرت علی نے کہا اچھا جلدی پوچھو. تو انہوں نے 12 سوال بہت ٹائم سے اکٹھا کر کر لائے وہ 12 یہودی، اور انہوں نے اپنے سوال شروع کیے. کہا کہ علی جواب دو گے؟ کہا کہ ہاں. کہا پوچھو. تو ان لوگوں نے کہا تھا علی یہ بتاؤ وہ ایک کیا ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں. کہا کہ وہ ایک خدا ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں. کہا کہ وہ 2 بتاؤ جس کے جیسا تیسرا کوئی نہیں. کہا کہ دن اور رات وہ 2 ہے جن کے جیسا تیسرا کوئی نہیں. کہا کہ وہ 3 بتاؤ جن کے جیسا چوتھا کوئی نہیں. کہا لو قلم کرسی یہ 3 ہے جن کے جیسا چوتھا کوئی نہیں. کہا کہ وہ 4 بتاؤ جن کے جیسا 5
پانچواں کوئی نہیں. کہا تو رہے زبور انجیل قرآن یہ 4 کتابیں ہیں جن کے جیسا پانچواں کوئی نہیں. کہا کہ وہ 5 بتاؤ جن کے جیسا چھٹا کوئی نہیں. کہا کہ وہ 5 نمازیں ہیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء جن کے جیسی چھٹی کوئی نماز نہیں. کہا کہ وہ 6 بتاؤ جن کے جیسا 7واں کوئی نہیں. کہا کہ وہ 6 دن ہیں جس میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے. کہا کہ وہ 7 بتاؤ جن کے جیسا 8واں کوئی نہیں. کہا 7 پوچھتا ہے تو سن. کہا ہفتے کے دن بھی 7 ہوتے ہیں, کعبے کے طواف بھی 7 ہوا کرتے ہیں. کہا کہ وہ 8 بتاؤ جن کے جیسا 9واں کوئی نہیں. کہا کہ وہ 8 اللہ کے فرشتے ہیں جو عرش کو کاندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں. کہا کہ وہ 9 بتاؤ جن کے جیسا 10واں کوئی نہیں. کہا کہ وہ 9 علیہ السلام کے باغی امتی ہے جن کے جیسا 10واں کوئی امتی نہیں. کہا کہ وہ 10 بتاؤ جن کے جیسا 11واں کوئی نہیں. کہا کہ وہ 10 سنتا ہے تو سن. اگر حج میں کسی کا ارکان فوت ہو جائے تو 7 روزے وہاں رکھے گا, 3 روزے اپنے وطن میں رکھے گا. تل کا عشرۃ کاملہ یہ 10 روزے ہیں جن کے جیسا 11واں روزہ نہیں. کہا کہ وہ 11 بتاؤ جن کے جیسا 12واں کوئی نہیں. کہا کہ حضرت یوسف کے بھائی 11 ہیں وہ جو تذکرہ قرآن میں آیا ہے انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. کہا کہ حضرت یوسف کے بھائی 11 ہیں. کہا کہ وہ 12 بتاؤ جن کے جیسا 13واں کوئی نہیں. اب علی کا علم دیکھ پیارے, علی کہتے ہیں 12 پوچھتا ہے تو سن. کہا کہ سال کے مہینے 12 ہوتے ہیں اور جگہ حضرت یعقوب کے بیٹے 12 ہیں اور جس تاریخ کو میرے آقا تشریف لائے وہ بھی ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت مصطفیٰ, واہ بھی واہ زندہ باد. تاریخ کو میرے آقا تشریف لائے وہ بھی ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ تھی. جی ہو گئی یہ سوال. اب 12 کے 12 سر پکڑ کر بیٹھ گئے. کہا اتنے سالوں سے سوال اکٹھا کر کے لائے تھے 1 منٹ میں حل ہو گئے. جی کہا کیا کرنا, تو 12 کے 12 نے ایک مشورہ کیا. پہلے کہنے لگے حضرت علی سے. حضرت علی بولے میں جاؤں نماز کے لیے. کہا ٹھہریے ابھی اور سوال ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ میڈک بولتا ہے تو کیا کہتا ہے. تو حضرت علی نے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی. تیتر بولتا ہے تو کیا کہتا ہے, تو کہتے ہیں سبحان تیری قدرت. تیتر بولتا ہے تو کیا کہتا ہے سبحان تیری قدرت. یہ ہو گئے. پھر اس کے بعد میں کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ یہ بندر کیوں بنایا گیا. تو حضرت علی نے کہا یہ ولیوں کی توہین کرتا تھا اللہ نے اسے بندر بنا دیا. کہا ہاتھی, کہا یہ نبیوں کی توہین کرتا تھا اللہ نے اسے ہاتھی بنا دیا. یہ بھی ہو گئے. اب 12 کے 12 سر پکڑ کر بیٹھ گئے. کہتے اب کیا کریں, سمجھے اب کیا کرنا ہے. اب جو ہے حضرت علی جو ہے نماز کے لیے کہہ رہے کہ میں جاؤں نماز کے لیے. تو کہتے ہیں رکو ٹھہرو ابھی ایک سوال اور ہے. اب 12 کے 12 مشورہ کرنے لگتے ہیں. کہتے ہیں اب تو یا تو اتنا مشکل سوال کر دو کہ علی اس کا جواب نہ دے سکے, یا جو ہے اتنا لمبا سوال کر دو کہ جو ہے علی جواب دیں گے تو جو ہے ان کی نماز کا وقت تنگ ہوگا. یہ نماز کے لیے بھاگیں گے, ہم کہیں گے جواب نہ دے سکے. لیکن بہر علی تیرے علم پر قربان جاؤں, بہر علی تیرے علم پر قربان جاؤں. جیسے ہی 12 نے ایک سوال اکٹھا کیا. کہنے لگے ایک سوال ہے اور جواب بھی بہت لمبا ہے. اگر جواب دیں گے تو وقت جو ہے نماز کا وقت نکل جائے گا, اور نہیں دیں گے تو ہم جیت جائیں گے. اللہ اکبر. اب کہتے ہیں حضرت علی جو ہے کہتے ہیں جلدی پوچھو. کیا بس ہو گیا. اب کہنے لگے ذرا علی یہ بتاؤ وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں. انہوں نے سوچا تھا علی گنائیں گے ایک یہ ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے, مگر بہر علی تیرے ان پر قربان جاؤں. جیسے ہی انہوں نے کہا تھا علی یہ بتاؤ وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں. علی نے کہا پوچھتا ہے تو سن. کہا جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں, جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. کا حساب تو لگا. علی نماز پڑھ کے آ کے پوچھے. واہ, الجھانا آئے تھے حضرت علی کو الٹا حساب لگوا دیا. الجھانا آئے تھے حضرت علی کو الٹا حساب لگوا دیا. حضرت کہتے ہیں میں نماز پڑھ لوں تم حساب لگا لو. سمجھے. اب انہوں نے حساب لگایا. چوہا کتنا چھوٹا, کان باہر کو اس کے بچے ہوتے ہیں. بھیل کتنی بڑی ہوتی ہے, کان اندر کو تو اس کے انڈے ہوتے ہیں. سمجھے. اب حضرت علی کہ میں جاؤں نماز کے لیے. تو 12 کے 12 نے کہا اے علی اب اکیلے نہ جاؤ, ہم سب کو بھی ہاتھ بڑھا کر مسلمان مگر اپنے ساتھ لے چلو. ان 12 نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس جو ہوئے اخلاق رب قدیر نے معاف فرمائے. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا تو پھول کھلیں گے, زندگی رہی تو پھر ملیں گے. مسافر ہیں بھی مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیر آئے آن صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ دفعہ کلمہ شریف پڑھیں لا الہ